بھارتی الزامات اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات مسترد۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی جنگ کے مترادف سینٹ میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان سمیت دوسرے ممالک میں دہشت گردی پر بھارت کے احتساب کا مطالبہ۔ کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر الزام تراشی افسوسناک ہے۔ کسی ایڈونچر کی صورت میں پاک فوج تیار ہے۔ میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ماضی کی طرح جواب ملے گا۔ متفقہ قرارداد سے دشمن کو مشترکہ پیغام گیا۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں پہلگام واقعہ ان کی قابلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ سینیٹر شہری رحمان بولیں بھارت دہشت گردوں کو اسپانسر کرتا ہے، پاکستان میں بھی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں خود کو ٹیسٹ کر لیا، پاکستان میں چائے بھی پی لی۔ پہلگام واقعہ بھارتی اداروں کی ناکامی ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی، فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا۔ بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت پر پابندی ہے۔ سارک اسکیم کے تحت تمام بھارتیوں کے ویزے معطل کر دیے۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند کر دی گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق جائزہ اجلاس، نیلامی کے طریقہ کار اور شراکت کے لیے شرائط پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی پی آئی اے کی نجکاری میں شفافیت کو کلیدی اہمیت دینے کی ہدایت۔ پی آئی اے کی نجکاری معینہ مدت میں یقینی بنائی جائے۔ روڈ شوز اور سرمایہ کاروں کو مکمل اعتماد میں لینے کا حکم۔ سندھ کی منظوری کے بغیر کوئی کینال نہیں بن سکتی۔ کچھ لوگ چاہ رہے تھے وفاقی حکومت گرا دیں، ہم حکومت گرا دیتے تو نگران آ جاتے، فیصلہ سی سی آئی میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا کالا باغ کی طرح کینالز منصوبہ بھی دفن ہوگا۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے مارکیٹ میں دھماکہ، 4 ایف سی اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، سرچ آپریشن جاری۔ اور زلمی کا وار، قلندر شکار، پی ایس ایل میں لاہور کو ہوم گراؤنڈ پر پشاور سے شکست۔ آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی، فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا۔ بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی۔ سارک اسکیم کے تحت تمام بھارتیوں کے ویزے معطل کر دیے۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا دھچکا، ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال، 9 پروازوں کا رخ موڑنا پڑ گیا۔ طویل دورانیے کی بین الاقوامی پروازیں کئی ممالک کے ایئرپورٹس پر اتار لی گئیں۔ پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا۔
بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار پر پھٹ پڑیں، سخت سوالات نے وزراء کے چھکے چھڑا دیے۔ پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف، حزب اختلاف کا سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار۔ حکومتی وزراء سے کوئی جواب نہ بن پڑا، آئندہ کے لیے چوکنا رہنے کی یقین دہانیاں کراتے رہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کر کے اتنا پانی رکھیں گے کہاں؟ آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی کا سخت سوال، اس کا انتظام بھی کر لیا جائے گا، حکومت کا جواب۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی، فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے، سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی، سارک اسکیم کے تحت تمام بھارتیوں کے ویزے معطل کر دیے، پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا دھچکا، ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال، 9 پروازوں کا رخ موڑنا پڑ گیا، طویل دورانیے کی بین الاقوامی پروازیں کئی ممالک کے ایئرپورٹس پر اتار لی گئیں، پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار پر پھٹ پڑیں، سخت سوالات نے وزراء کے چھکے چھڑا دیے۔ پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف، حزب اختلاف کا سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار۔ حکومتی وزراء سے کوئی جواب نہ بن پڑا، آئندہ کے لیے چوکنا رہنے کی یقین دہانیاں کراتے رہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کر کے اتنا پانی رکھیں گے کہاں؟ آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی کا سخت سوال، اس کا انتظام بھی کر لیا جائے گا، حکومت کا جواب۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات کا کوئی جواز نہیں، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی نے امنگوں کی ترجمانی کی، فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ محسن نقوی نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ دی، کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے، سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی، سارک اسکیم کے تحت تمام بھارتیوں کے ویزے معطل کر دیے، پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا دھچکا، ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال، 9 پروازوں کا رخ موڑنا پڑ گیا، طویل دورانیے کی بین الاقوامی پروازیں کئی ممالک کے ایئرپورٹس پر اتار لی گئیں، پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی سرکار پر پھٹ پڑیں، سخت سوالات نے وزراء کے چھکے چھڑا دیے۔ پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف، حزب اختلاف کا سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار۔ حکومتی وزراء سے کوئی جواب نہ بن پڑا، آئندہ کے لیے چوکنا رہنے کی یقین دہانیاں کراتے رہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کر کے اتنا پانی رکھیں گے کہاں؟ آل انڈیا اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی کا سخت سوال، اس کا انتظام بھی کر لیا جائے گا، حکومت کا جواب۔